لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک ایسا اینٹم بم ہے کہ شرک، بدعت، واہیات، غلط ٹریڈیشنل، غلط معبودات اور سب کی نفی کر دیتا ہے، سب کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے، اس کے سارے کی ساری جڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر کلمے کے اوپر غور کیا جائے، کلمہ توحید جو مسلمان کا بچہ پڑھتا ہے، اس ورلڈ کے اندر پتہ نہیں کہ اربوں کی، خربوں کی، ملین، ٹریلین کی تعداد میں یہ کلمہ پڑھا جاتا ہوگا اور 2 ارب کی آبادی اس کو پڑھ رہی ہے، لیکن دوستو ہم مفہوم سے واقف نہیں ہیں، اس کی معنی اور مطلب سے ہم واقف نہیں ہیں۔ پڑھتے تو ہیں طوطے کی طرح، لیکن ہم واقف نہیں ہیں۔ اس کے پینل میں ہم نے کئی چیزیں گھساڑ رکھی ہے، کئی بابا گری کا امپیرلزم کھڑا کر رکھا، پیر و مرشد کا امپیرلزم کھڑا کر رکھا، اپنے بڑے اکابرین کو بیچ میں گھساڑ رکھا، بزرگوں کو، تصوف کو اور روحانیت کو، پتہ نہیں روحانیت کے نام پہ کن پرسنالٹیز کو ہم نے بیچ میں گھساڑ رکھا ہے کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے، اللہ تک ملائیں گے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ جو اپنی عبادت چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو تسلیم کرانا چاہتا ہے، منوانا چاہتا ہے، جو پروردگار عالم، وہ ہمارا کریٹر، وہ تو کہہ رہا ہے کہ بیچ میں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں کہا گیا، کئی لوگ کہیں گے بھائی کلام پاک میں وابتغوا الیہ الوسیلہ کا لفظ آیا ہے، قرآن میں وسیلہ آیا، تو دوستو وہ نیک اعمال کا ہے، تمہارے یہ جو داڑھی کٹے ہوئے پیر و مرشد ان کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو پیر دبواتے ہیں عورتوں سے، ان کا وسیلہ نہیں کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرو۔ وہ 3 اشخاص کا قصہ تو آپ کو یاد ہوگا، جو ایک پہاڑ کی غار میں آ گئے تھے اور اس کے اوپر پتھر آ گیا تھا، تو انہوں نے کس کا وسیلہ دیا؟ اپنے اعمال کا دیا، جو ان کے پاس پاپولر اعمال تھے، ان کا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دیا، تب ان سے وہ دھیرے دھیرے جو پہاڑ کی سلا تھی وہ سرکتی گئی اور وہ بالآخر باہر نکلے، اعمال کا وسیلہ دیا۔ ان کے پاس تو وہ بابا تھے جو تمہارے پاس بابا ہے ہی نہیں، تمہارے بابا کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے ان کے سامنے۔ اس سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ویسے پیغمبر تھے، ان کا وسیلہ دے سکتے تھے، لیکن کیا وسیلے کا حدیث کے اندر ذکر آتا ہے؟ لیکن انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ دیا۔ اگر تمہارے پاس نیک اعمال نہیں ہے تو کوئی بابا تمہیں نہیں چھوڑائے گا، کان کھول کے سن لو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی، چھوٹی بیٹی، جس سے آپ بے انتہا محبت کرتے تھے، فاطمۃ الزہرا، جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوگی، سیدۃ النساء، اہل جنت کے بارے میں آپ کا لقب ہے، اس کو بھی کہا بیٹی یہ مت سمجھنا کہ میں نبی کی اولاد ہوں اور خدا کی پکڑ سے بچ جاؤں گی، تمہیں بھی تمہاری قبر کے اندر اعمال کام آئیں گے۔ بس اس ایک بات نے تمام بابا گری کے امپیرلزم کو ڈسٹروائے کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ وسیلہ پکڑنا پڑے گا، سیڑھیاں لگانی پڑتی ہے مکان چڑھنے کے لیے، ایسے مکان چڑھ نہیں سکتے، بڑے آدمی سے ملنے کے لیے پی او سے ملنا پڑتا ہے، ان کے سیکورٹی سے ملنا پڑتا ہے، ان کے چمچوں سے ملنا پڑتا ہے۔ تو دوستو اللہ کے یہاں چمچا گری کام نہیں آتی، اللہ کے یہاں کسی پی اے کی نہیں چلے گی، اللہ کے یہاں کسی سیکورٹی کی نہیں چلے گی، اللہ کے یہاں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو مکرم، معزز، امپورٹنٹ، قابل احترام وہ شخصیت ہے جس کے پاس نیک اعمال ہیں، تقویٰ ہے، لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کے گھر تو اس کا مقام ہے۔ تو دوستو ہم غیروں پہ ہنستے ہیں کہ 32 اور 33 کروڑ کو مانتے ہیں، اور ہم نے کتنے بابا بنا رکھے ہیں، کوئی غوث پاک کی شکل میں، کوئی خواجہ کی شکل میں، کوئی نظام الدین اولیاء کی شکل میں، کوئی حاجی پیر کی شکل میں، کوئی حاجی علی کی شکل میں، کوئی مخدوم صاحب کی شکل میں،
پتہ نہیں یہ تو ہماری نظروں میں، اس کے علاوہ دنیا میں کتنے باوا ہیں جن کی یہ لوگ پرتش کرتے ہیں، جن کے سامنے حاجتیں پیش کرتے ہیں، جن سے اولاد مانگتے ہیں، جن کے سامنے اپنی مصیبتیں پیش کرتے ہیں، جن کو مداوا اپنا سمجھتے ہیں کہ میری بڑی پرابلم کوئی آئے گی تو یہ باوا ہمارے سے دور کر دیں گے، اور باواؤں کے اوپر کیا گزر رہی ہے وہ باوا ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن یہ بدل جائیں گے، یہ کہیں گے یا اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری پرتش کرو، ہم سے مانگو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سیدھا وائلیشن ہو رہا ہے، مخالفت ہو رہی ہے، قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بے شک یہ کہو کہ یا اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مانگوں گا، ہی کو سمجھنا، ہی کو ہی اللہ، ایسا نہیں کہ میں اللہ کو بھی مدد کے لیے پکاروں گا اور ان کو بھی پینل میں پکاروں گا، اس کو بھی ساتھ میں پکاروں گا، یہ نہیں، قرآن نے اس کی نفی کر دی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ میں تجھ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ کوئی بھی سنکٹ آئے گی، کوئی بھی پریشانی آئے گی، اولاد نہیں ملے گی، بیماری آئے گی، مصیبت آئے گی، جنات کا ایشو ہے، کرائے درائے کا ایشو ہے، یا پریشانی ہے، دنیاوی پریشانی ہے، جسمانی پریشانی ہے، فزیکل پریشانی ہے، تو کوئی بھی بیماری کا، اولاد کا، بارش کا، یہ سب جو ایشو ہے یا اللہ میں تیرے سامنے پیش کروں گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور لا الہ الا اللہ نے تو ایک بم ہی گرا دیا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جو مصیبت کے ٹائم تمہیں کام آتا ہے، تمہاری مصیبت تم سے ہٹاتا ہے۔ یکشف السوء کا لفظ آیا ہے، تم سے مصیبتیں ہٹاتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ آگے اس آیت کے اندر اللہ نے کہا کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی معبود ہے؟ 36-35 کروڑ ہے کوئی؟ لیکن دوستو کس کو سمجھا جائے؟ اگر اس قسم کی باتیں کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ وہابی ہے، یہ نجدی ہے، اس کی باتیں مت سنا کرو، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ دین کی بات جب بتائی جاتی ہے، حق جو کہتے ہیں عربی کے اندر کڑوا ہے، الحق مر، کڑوا ہے۔ ہر پیغمبر کی تعلیم توحید کی تھی۔ توحید کس چڑیا کا نام ہے میں پوچھتا ہوں؟ توحید کہتے ہیں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھنا اور خدا کے سوا کسی کو تسلیم نہیں کرنا، اسی کو توحید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا۔ اللہ کہہ رہا وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس سے کسی مشورہ نیگوشیشن کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تو وحد اللہ شریک ہے۔ یہ ہر پیغمبر کی تعلیم تھی، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، معبود ہے ہی نہیں۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کے سامنے حاجت پیش کی جائے، جس کے سامنے سلنڈر بنا جائے، جس کے سامنے جبیہ نیاز کو جھکایا جائے، جن کو سجدہ کیا جائے، جن کے سامنے مرادیں رکھی جائے، جن کے سامنے اپنے کمپلیکیٹڈ ایشو کو رکھا جائے کہ یہ حل کر۔ تو اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی اہل مزار ہے ہی نہیں، کوئی باوا ہے ہی نہیں، کوئی مرشد ہے ہی نہیں، ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور جو پیر و مرشد ہے، شریعت کا پابند ہے، وہ تمہیں شریعت سے جوڑے گا، رب کے کنیکشن سے آپ کو جوڑے گا، دین کی بات بتائے گا، ذکر اللہ بتائے گا، تسبیحات بتائے گا، آپ کی زندگی کی ریمینڈی کرے گا، اصلاح کرے گا کہ آپ کس اپنے اچیومنٹ کو کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہو۔ تو وہ صحیح معنی کے اندر مرشد ہے۔ اس مرشد کو میں بھی مانتا ہوں، اس پیر کو میں بھی مانتا ہوں، اس ولی کو میں بھی مانتا ہوں، جو اپنا پبلک کا رشتہ خدا سے جوڑے اور یہ کہے کہ خدا سے مانگو۔ میں انسان ہوں، بشر ہوں، مٹی کی پیدائش ہوں، ناپاک منی کے قطرے کی پیدائش ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تمہیں مانگنا ہے اللہ کی ذات سے مانگو، وہ دینے والی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے سے بڑے نبی نے بھی اپنی پرتش نہیں کرائی۔ نبی کے سامنے ایک صحابی آیا اور آ کے سجدہ کرنے لگا تھا، اللہ کے نبی نے پکڑ لیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم ایک ایسے مقام پہ گئے تھے جہاں بڑے بڑے بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو اس کے لائق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا میرے مرنے کے بعد بھی سجدہ کرو گے؟ اس صحابی نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کے رسول۔ تو کہا کہ سجدہ میری شریعت میں نہیں ہے، نہ تعظیمی نہ تعبدی۔ ہاں تعظیمی سجدہ پہلی والی شریعتوں میں تھا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا،
آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، ادب کا، رسپیکٹ کا، لیکن ہماری شریعت کے اندر پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مقدسہ کے اندر تعظیم کا سجدہ بھی نہیں ہے۔ تو دوستو یہ ہے، اور توحید کی باتیں جب کہتے ہیں تو لوگوں کو کڑوی لگتی ہے۔ بابا گری کا جو امپیریلزم کھڑا کر رکھا ہے، پتہ نہیں کتنے خدا بنا رکھے ہیں، ان کے اوپر ایک ضرب لگتی ہے، ان کی پونچھ کی، ان کی دم کے اوپر پیر آتا تو چلا اٹھتے ہیں، یہ کون مولوی آ گیا؟ دوستو عالموں کا فرض ہے حق بات کہنے کا، ٹھیک ہے؟ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، ان کو چھوڑیے جو بڑا گیٹ اپ بنا رکھے ہیں، بڑے رومال ڈال کے آتے ہیں، بڑے صافے باندھ کے آتے ہیں، ان کی باتوں کو چھوڑیے، اگنور کیجیے، آپ سیدھا قرآن میں جائیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری تکلیف کون ہٹاتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ قرآن کے کیا کہہ رہا ہے کہ رب کی عبادت کرو، اس سے مدد طلب کرو۔ قرآن کی تم جب پورا کمپلیٹ پڑھو گے تو آپ کے اوپر حقائق دھیرے دھیرے کھلتے رہیں گے، اور آپ کے عقیدے کی اصلاح ہوگی۔ اور عقیدہ جو ہے اسلام کے اندر مین فاؤنڈیشن ہے۔ عقیدہ اگر تمہارا درست نہیں ہے تو چاہے تم ناچتے رہو، چاہے کودتے رہو، چاہے خیرات کرتے رہو، چاہے سجدے کرتے رہو، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مین چیز جڑ عقیدہ ہے۔ عقیدے کو درست کیجئے دوستو۔